بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاری. صدق اللہ العظیم. احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں 14 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والا لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. اور بعض کے بارے میں آپ نے فرمایا لیس منی، اس شخص کا ہم سے تعلق نہیں ہے جو اس گناہ کا ارتکاب کرے. اب یہ 14 کون کون سے گناہ ہیں کہ جن کے بارے میں امام الانبیاء نے اتنے سخت الفاظ میں تنبیہ کی ہے، تو آج کے درس میں ان کا ذکر ہے. ان میں سب سے پہلا جو گناہ ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے رخساروں کو پیٹے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غم کے موقع پر اپنے رخساروں کو اور اپنے سینے کو پیٹتا ہے اور اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، جاہلیت کی طرح پکارتا ہے، تو ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے اس گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے. اسلام کی تعلیمات ہیں صبر و تحمل کی، کہ انسان پر جتنی بڑی مصیبت بھی آئے تو وہ یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر مصیبت پر انسان کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ صبر کرنے والوں کو تو اتنا اجر دیتا ہے کہ اس کا حساب و کتاب ہی کوئی نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں صابرین کے ساتھ ہوں، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ میرا خصوصی تعلق ہے. اس لیے انسان اس گناہ سے بچے. غم کا موقع جب بھی آئے، کوئی پریشانی آئے، تو اس طرح چیخ و پکار کرنا، آہ و بکا کرنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. عموماً اس طرح کی حرکتیں خواتین کرتی ہیں کہ جب کوئی غم آ جائے تو رخسانوں کو پیٹتی ہیں، سینے کو پیٹتی ہیں، گریبان پھاڑتی ہیں. تو انہیں بھی بتلانا چاہیے یہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے. حضرات انبیاء علیہم السلام اور حضرات صحابہ پر سب سے زیادہ مشقتیں اور تکلیفیں آئیں، لیکن کبھی انہوں نے جزا فضا نہیں کی، ہمیشہ صبر پہ عمل کرتے رہے. کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مخلوق میں، لیکن دیکھیے آپ پر کتنی مشکلات آتی ہیں. ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، والد کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، والدہ کا انتقال ہو گیا. 8 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا. آپ کے تینوں بیٹوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، دونوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا. آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. احد میں آپ پر غم آئے، 2 دندان مبارک شہید ہو گئے. آپ کا رخسار زخمی ہو گیا. طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے، جسم لہو لہان ہو گیا. اتنی تکلیفیں حضور پر آئی ہیں، اتنی شاید ہم میں سے کسی پر نہیں آئی ہوں گی. تو امام الانبیاء کا سب سے بڑا مقام، لیکن سب سے زیادہ آزمائشیں آپ پر آئیں. اور دیکھیے آپ کی والدہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو ایک جنگل میں انتقال ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ آ رہے تھے، مدینہ سے ایک جنگل میں پہنچے ہیں. آپ تھے،
آپ کی والدہ آمنہ تھیں اور ام ایمن تھیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ سنگلاخ وادیاں تھیں، پہاڑ تھے، ویرانہ تھا، ریگستان تھا، اس جگہ میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کوئی موجود بھی نہیں تھا کہ جو غسل دے سکے، تجہیز و تکفین کر سکے، قبر میں اتار سکے۔ آپ کی تو 6 سال عمر تھی، 6 سال کے بچے تھے، اور جب آپ کی وہاں تدفین ہوئی حضرت آمنہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ لپٹ کے رونے لگ گئے تھے کہ اماں جان تم مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہی ہو، کہ دنیا میں آئے نہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کا انتقال مکہ میں ہو جاتا، آمنہ کا انتقال مدینہ میں ہو جاتا، کسی آبادی کی جگہ میں ہوتا، لیکن ایک سنگلاخ وادیوں میں، ریگستان میں ہوا۔ یہ اشارہ کرنا تھا، اتنی آزمائشیں آئی ہیں حضور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی نہیں تھا، آپ کا حقیقی کوئی بھائی نہیں تھا، آپ کی حقیقی کوئی بہن نہیں تھی۔ وہ حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی جو آپ کی رضائی بہن تھی، ورنہ حقیقی کوئی بھائی نہیں، حقیقی کوئی بہن نہیں۔ ماں باپ کا سایہ اڑ گیا، چچا کا سایہ اڑ گیا، دادا کا سایہ اڑ گیا، بچہ کوئی جوان نہیں ہوا، بچیوں کے جنازے خود آپ نے اٹھتے دیکھے، بیوی کا جنازہ اٹھ گیا، 70 صحابہ احد میں شہید ہو گئے، بدر میں 14 شہید ہو گئے، اتنے غم حضور پر آئے۔ لیکن آپ نے امت کو ایک درس دیا ہے کہ غم جب بھی آئے تو انسان نے صبر کرنا ہے۔ تو گناہوں میں ایک گناہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یہ وہ آدمی ہے جو غم کے موقع پر آہو بکا کرے۔ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سیرت حلبیہ میں، سیرت ابن ہشام میں اور سبل الہدیٰ میں واقعہ ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر حمنہ بنت جہش کو سب سے پہلے خبر ملی کہ تمہارے خالو حضرت حمزہ شہید ہو گئے، تو اس خاتون نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ کچھ دیر کے بعد خبر ملی کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن جہش یہ بھی شہید ہو گئے۔ خاتون نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تھوڑا وقت گزرا، پھر پتہ چلا کہ آپ کے خاوند مصعب ابن عمیر ان کی بھی شہادت ہو گئی، تو اب برداشت نہ ہو سکا، ایک چیخ غیر اختیاری طور پر نکل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خاتون برداشت کرتی رہی، لیکن جب شوہر کے غم کا سنا تو برداشت نہ ہو سکا۔ ایک دن میں 3 انتقال ہو گئے، 3 جنازے اڑ گئے، بھائی کا جنازہ، خاوند کا جنازہ، خالو کا جنازہ، لیکن ان لوگوں نے صبر و تحمل کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک صحابیہ گزری ہیں حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے تاریخ الاسلام میں واقع حرہ کے ذیل میں ان کا تذکرہ کیا کہ اس واقعے میں ان کے دونوں نوجوان بیٹوں کا انتقال ہو گیا، اور دونوں بیٹوں کا جو انتقال ہوا وہ انہیں شہید کیا گیا، بڑی بے دردی کے ساتھ ہوا۔ دونوں بیٹے ایک دن شہید ہو گئے، لیکن اس خاتون نے صبر و تحمل کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ان کے خاوند نے اسی دن آنا تھا سفر سے۔ انہوں نے سوچا اگر اپنے خاوند کو خبر دوں کہ بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو انہیں تکلیف ہوگی۔ انہوں نے خود ہی اپنے بیٹے کو غسل دیا اور انہیں کفن پہنایا اور چارپائی پہ ڈال کر اوپر سے چادر ڈال دی۔ جب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے، پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ فرمایا الحمدللہ عافیت میں ہے۔ اب وہ کھانا کھایا، رات کو گھر والوں سے بھی ملے۔ جب تہجد کا وقت ہوا، غسل کیا، اس وقت گھر والی نے کہا ایک بات آپ سے پوچھتی ہوں، بتاؤ اگر کوئی آدمی دوسرے کو کوئی چیز عاریت میں دے اور واپس مانگ لے تو خوشی سے دینی چاہیے، ناراض ہونا چاہیے؟ خاوند نے کہا خوشی سے دینی چاہیے۔ ام سلیم نے فرمایا اللہ نے بیٹا ہمیں دیا تھا اور اللہ نے وہ بیٹا ہم سے لے لیا، میں نے بیٹے کو غسل اور کفن دے دیا، آپ اسے لے کر چلو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری اپنے بیٹے کو لے کر گئے، حضور کو سارا واقعہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل میں بھی ہے، حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم نے بھی لکھا، حضور نے ان کے لیے دعا کی کہ تم دونوں جو رات کو ملے ہو اللہ نے تمہارے ملنے سے برکت ڈالی ہے۔ وہی ہوا کہ اس صبر و تحمل کی وجہ سے اللہ نے ام سلیم کو ایک بیٹا دیا۔
اور پھر اس بیٹے سے آگے جو بچے پیدا ہوئے ان کی اولاد میں 10 لڑکے پیدا ہوئے، 10 کے 10 اپنے دور کے قراء تھے، اپنے دور کے بڑے قاری تھے۔ اللہ نے ان سے قرآن کی بڑی خدمت لی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا کہ خاتون نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے صبر پر کتنا دیا، اس کے بدلے ایک بیٹا دیا، اور اس بیٹے کی اولاد میں اللہ نے بڑے بڑے قراء کو پیدا کر دیا۔ اس لیے گناہوں میں ایک گناہ ہے جزا فضا کرنا، اس سے انسان بچے، ہر موقع پر صبر کرے۔ دوسرا گناہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے، فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہم میں سے کسی پر اسلحہ اٹھائے گا، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان پہ ہتھیار اٹھایا، کسی مسلمان کو قتل کرنے کے لیے اگر کوئی نشانہ بناتا ہے، ہتھیار اٹھاتا ہے، تو ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا اسلام سے تعلق نہیں، جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے، مسلمان پر ہتھیار اٹھائے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے مسلمان پر ہتھیار اٹھانا قتل کرنے کے لیے یا اسے اذیت پہنچانے کے لیے اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم سے نہیں۔ آج کل انسان مال کی وجہ سے دوسرے کو قتل کروا دیتا ہے، دشمنی میں دوسرے کو قتل کروا دیتا ہے، اور عہدے کی لالچ میں، پیسے کی وجہ سے، سیاسی اختلاف کی وجہ سے دوسرے پر ظلم و ستم کر دیتا ہے۔ تو ایسا شخص یاد رکھے کہ اس کا پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ یہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے۔ تیسرا گناہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا من علم الرمی ثم ترکہ، جس نے تیر اندازی سیکھی اور پھر تیر اندازی کو چھوڑ دیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اس کو چھوڑ دیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جس آدمی نے جہاد کی تربیت حاصل کر دی، تربیت حاصل کی، جہاد کی ٹریننگ کی، گھڑ سواری سیکھی، نشانہ بازی سیکھی، تیر اندازی سیکھی، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، اس سے غفلت اختیار کر دی، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی مسلمان تو ہر موقع پر تیار رہنا چاہیے، مسلمان تو مجاہد ہے، جب بھی موقع ملے اسلامی سرحد پر دفاع کا تو یہ فوراً وہاں پہنچے اور جہاد کرے۔ اس لیے تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دینا، آپ نے کہا ایسا شخص بھی ہم میں سے نہیں۔ گویا یہ اشارہ کرنا ہے کہ مسلمان جو بھی ہے وہ ایک مجاہد بھی ہے، دین کے دفاع کے لیے وہ ہر وقت تیار ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر کی نماز برحق ہے، جس نے وطر کی نماز چھوڑی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وطر کی نماز حق ہے، جس نے وطر کی نماز چھوڑی وہ ہم میں سے نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا وطر برحق ہے، جس نے وطر چھوڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو وطر کی نماز کے لیے حضور نے اتنی تاکید فرمائی کہ 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا کہ جس نے وطر چھوڑ دیے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو وطر کی نماز پڑھنا واجب ہے، اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ وطر انسان سے نہ چھوٹے۔ اگر کبھی عشاء کی نماز چھوٹ جائے تو جیسے انسان عشاء کی نماز کی قضا کرے گا، اس کے ساتھ پھر وطر کی بھی قضا کرے گا، اس لیے کہ وطر لازم ہے۔ اگر وطر کی نماز رہ گئی تو عشاء کی نماز کے ساتھ وطر کی نماز کی بھی قضا ہے۔ تو گویا گناہوں میں ایک گناہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہے وطر کی نماز کا چھوڑنا۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجها او عبدا علی سیدہ۔ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو بھڑکائے اس کے شوہر کے خلاف، یا کسی غلام کو بھڑکائے اس کے آقا کے خلاف۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کسی عورت کو شوہر کے خلاف بھڑکائے تاکہ یہ عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، یا غلام کو بھڑکائے آقا کے خلاف تاکہ غلام آقا کی نافرمانی کرے، آپ نے فرمایا یہ ہم میں سے نہیں۔ وہ یہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے جو میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈال رہا ہے، جو غلام کے درمیان اور آقا کے درمیان نفرت ڈال رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔
اس لیے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، تمام مباح چیزوں میں مبغوض ترین چیز طلاق ہے، کہ شریعت نے اجازت تو دی ہے لیکن اس کو پسند نہیں کیا، حتی الامکان انسان کو اس گناہ سے روکا ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی جس گناہ سے ہوتی ہے، حدیث میں ہے، وہ ہے میاں بیوی کے درمیان طلاق ڈالنا۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ شیطان ہر دن اس سمندر کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے اور پھر اس کے چھوٹے چلے جتنے ہیں اس کے ماتحت وہ آ کر اس کو پورے دن کی خبر سناتے ہیں، آج ہم نے یہ کیا۔ کوئی کہتا ہے ہم نے فلاں کو نماز سے روکا، زکوٰۃ سے روکا، دین سے روکا۔ شیطان اس کو شاباشی تو دیتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی، تو شیطان اپنے تخت سے اتر کر استقبال کرتے ہوئے اسے گلے لگاتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے اس پر کہ تو نے اصل کام کیا، تو نے دو گھرانوں کے درمیان نفرت ڈال دی۔ اب یہ دونوں گھرانوں میں نفرت ہوگی، بغض ہوگا، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، تو سب سے زیادہ ابلیس خوش اس پر ہوتا ہے کہ طلاق کی نوبت آ جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈالے گا ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من دعا الی عصبیۃ ولیس منا من قاتل علی عصبیۃ ولیس منا من مات علی عصبیۃ۔ آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی دعوت دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کے لیے لڑے، اور وہ ہم میں سے نہیں ہے جس کی موت عصبیت پر آئے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو عصبیت کی دعوت دے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ عصبیت اس کو کہتے ہیں کہ انسان قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر دوسرے کا ساتھ دے، کہ یہ میری زبان والا ہے، یہ میرے علاقے والا ہے، یہ میری قوم کا ہے، یہ میرے خاندان کا ہے۔ اب وہ ہے ناحق پر، وہ غلطی پر ہے اور انسان اس کا ساتھ دے، تو آپ نے فرمایا یہ شخص ہم میں سے نہیں۔ شریعت کہتی ہے ساتھ دینا ہے حق کا ساتھ دینا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی زبان سے ہو، کسی قوم سے ہو، کسی علاقے سے ہو۔ دین میں زبان علاقے کا اعتبار نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دین میں اعتبار تقوی کا ہے۔ جو جتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہوگا۔ شریعت نے زبان اور لسان کو بنیاد نہیں بنایا، اس لیے گناہوں میں یہ بڑا گناہ ہے۔ آج کل یہ بھی ہمارے ہاں رائج ہے کہ اگر ایک آدمی باطل پر ہوتا ہے، غلطی پر ہوتا ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ ہماری قوم کا ہے۔ وہ ناحق پر ہے، اس کی تائید کرتے ہیں یہ ہماری زبان کا ہے، اس کا ساتھ دیتے ہیں، وہ غلطی پر ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا ایسا شخص ہم میں سے نہیں۔ تو یہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے عصبیت۔ تو عصبیت کا مطلب ہے کہ کوئی ناحق پر ہو اور اس کے باوجود اس کی طرفداری کرنا اور اس کا ساتھ دینا۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انتہب نہبۃ مشہورۃ فلیس منا۔ آپ نے فرمایا جو اعلانیہ لوٹ مار کرتا ہے ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا جو لوٹ مار کرے، اعلانیہ یعنی اسلحے کے زور پہ کسی سے مال لیتا ہے، طاقت کے زور پہ دوسرے کے مال پہ قبضہ کرتا ہے، یا عہدے کی وجہ سے دوسرے کا مال چھینتا ہے، آپ نے فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے، کہ اس نے اپنی طاقت کو، اپنے عہدے کو، اپنے مال کو غلط استعمال کیا اور دوسرے مسلمان کا مال لے لیا۔ تو گناہوں میں یہ بڑا گناہ ہے دوسرے مسلمان کے مال پہ قبضہ کرنا۔ حضرات سلف بڑے احتیاط کرتے تھے کہ دوسرے کے مال پہ کبھی قبضہ نہیں ہوتا۔ بسا اوقات انسان معمولی گناہ کی وجہ سے بھی اللہ کے ہاں پکڑ میں آ جاتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب میں گرفتار ہے۔ پوچھا تو نے کون سا گناہ کیا کہ عذاب میں ہے؟ کہا میں نے ایک شخص سے سوئی لی تھی اور میں نے وہ سوئی اس کو نہیں دی، تو حقوق العباد میں اس وجہ سے میں عذاب میں گرفتار ہوں۔ جب ایک سوئی کی وجہ سے انسان عذاب میں پکڑا ہوا ہے، جو دوسرے کا لاکھوں روپے کھا لے، دوسرے کی زمینوں پہ قبضہ کر دے، مال پہ قبضہ کر دے، تو وہ کتنا بڑا گناہ گار ہوگا۔ ایک واقعہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کتاب الزہد میں، کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا۔ پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
کہا اور تو میری بخشش ہوئی، لیکن ایک گناہ کی پکڑ میں ہوں، 70 سال سے اس گناہ کی پکڑ میں ہوں۔ پوچھا واقعی تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، وہ گناہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا گناہ یہ ہے کہ میں لکڑیاں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا۔ ایک دفعہ میرے کندھے پر لکڑیاں تھی، میں لے جا رہا تھا، اس دوران میں نے اس لکڑیوں میں سے ایک تنکا توڑا اور اپنے دانتوں میں خلال کیا، گوشت نکالا، پھر میں نے اس تنکے کو پھینک دیا، دوبارہ لکڑیوں میں نہیں رکھا۔ تو اللہ نے کہا تم نے اس بندے کی چیز جو تھی یہ لکڑی، اس کی اجازت کے بغیر توڑی، اجازت کے بغیر استعمال کی اور پھر اس کو پھینک دیا، کہا اس وجہ سے 70 سال سے عذاب میں مبتلا۔ تو حقوق العباد کا معاملہ بڑا محتاط معاملہ ہے، اس میں آج کل بڑی غفلت ہے کہ انسان حقوق العباد میں بڑی کوتاہی کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح حقوق اللہ کی اہمیت ہے، اس سے کئی گنا زیادہ حقوق العباد کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن بندے کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ معاف نہیں کرتے۔ اس لیے اگر کسی پر انسان نے ظلم کر دیا ہو، حق تلفی کر دی ہو، دنیا میں معافی مانگ لے، آخرت کا معاملہ بڑا نازک ہے، آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، خصوصاً قبر کا معاملہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مروہ گئے۔ مروہ شہر میں حدیثیں لکھتے تھے، تو ایک شخص سے انہوں نے قلم لے لیا۔ اس دور میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، سیاہی میں ڈبو کے حدیثوں کو لکھتے تھے۔ اب یہ وہاں سے سفر کر کے آئے، شام پہنچ گئے، انہیں یاد نہیں رہا کہ میں نے فلاں آدمی سے یہ لکڑی کا قلم لیا تھا۔ جب اتنا طویل سفر کر کے آ گئے، پھر یاد آیا کہ یہ تو فلاں آدمی کا لکڑی کا قلم میرے پاس ہے اور میں نے اس کو واپس نہیں لوٹایا، اگر اس حال میں انتقال ہو گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ چنانچہ سفر کر کے دوبارہ گئے، اس شخص کو تلاش کیا اور اس کا قلم اس کو واپس لوٹایا۔ حالانکہ قلم کی کیا قیمت تھی اس دور میں؟ 2 درہم، تو 2 درہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اتنا طویل سفر طے کیا اور وہ اس تک پہنچایا، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے میں اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگ تعزیت کے لیے وہاں آئے تھے کہ اس کی خبرگیری کریں گے، اور اس کے قریب بیٹھے تھے، اتنے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو دیا جل رہا تھا، تو ایک شخص نے کہا کہ اس دیے کو بجھا دو۔ قریب میں لوگوں نے کہا کیوں دیا بجھا رہے ہو، روشنی ہو رہی ہے؟ کہا کہ دیے میں جو تیل تھا وہ اس میت کا تیل تھا، تو جب تک یہ زندہ تھا تو دیا جل رہا تھا، ہم اس سے روشنی حاصل کر رہے تھے، اب اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس میں جو تیل ہے اس کا تعلق اس کے وارثوں کے ساتھ ہے، اب یہ ورثہ کا حق ہے، میت کا حق نہیں، اس کا انتقال ہو گیا، اور جب تک وارث سب اجازت نہیں دیں گے ہم اس دیے کی روشنی سے فائدہ نہیں لے سکتے۔ تو تمام وارث جب تک اجازت نہ دیں ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو انہوں نے دیے کو بجھا دیا۔ اتنی احتیاط کے ساتھ سلف نے زندگی گزاری ہے کہ کبھی انہوں نے کسی کے مال پہ ہاتھ نہیں ڈالا، معمولی شبہ ہوا ہے تب بھی وہ لوگ بچے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بہت بڑا مقام دیا امام بخاری کو، امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ تاریخ بغداد میں ان کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ ان کے پاس کچھ سامان تھا، اسے فروخت کرنا تھا، کچھ تاجر ان کے پاس خریدنے کے لیے آئے، امام بخاری کے پاس انہوں نے سامان دیکھا، انہیں پسند آیا، امام بخاری کو انہوں نے ریٹ بتایا، حضرت اتنے میں ہم آپ سے لے لیں گے۔ امام بخاری نے فرمایا میں رات کو اس پہ سوچتا ہوں، استخارہ کرتا ہوں، صبح میں تمہیں بتا دوں گا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ اگلے دن اور تاجر آئے اور وہ اس سے 10 گنا زیادہ نفع دینے لگے، کہنے لگے حضرت یہ سامان ہمیں بیچ دو اور ہم سے اتنا زیادہ نفع لے لو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، میں پہلے کو بیچوں گا۔ کہا کیا آپ کی بات طے ہوئی ہے؟ کہا بات تو طے نہیں ہوئی۔ کہا آپ نے ایڈوانس لیا ہے؟ کہا نہیں لیا۔ تو کہا حضرت پھر ہمیں بیچ دیں، ہم آپ کو اتنا زیادہ نفع دے رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے رات کو نیت کر لی تھی کہ میں ان کو فروخت کروں گا، اب اگر میں آپ کو فروخت کرتا ہوں تو میں اپنی نیت کو توڑوں گا، اور میں مناسب نہیں سمجھتا مال کی وجہ سے اپنی نیت کو توڑ دوں۔ لا احب ان انقض نیتی، میں اپنی نیت کو توڑنا پسند نہیں کرتا۔ معاہدہ نہیں کیا، بات طے نہیں ہوئی، اسٹامپ پیپر پہ لکھا نہیں ہے، ایڈوانس نہیں لیا،
صرف زبانی بات ہوئی تھی کہ میں آپ کو دوں گا، لیکن یہ کہا تھا میں رات کو سوچوں گا، استخارہ کروں گا، تو اگر چاہتے تو دوسرے کو بیچ دیتے، لیکن یہ لوگ بڑے محتاط لوگ تھے، بڑے احتیاط کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، تبھی اللہ نے آج امام بخاری کو یہ مقام دیا ہے کہ 1200 سال گزر گئے، آج بھی ان کا تذکرہ زندہ ہے۔ تو جتنی احتیاط سے انسان زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عزت اور مقام دیتا ہے۔ یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، ایک دفعہ سمندری سفر کر رہے تھے، سمندری سفر میں ایک نوجوان ان کے قریب بیٹھا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا حضرت آپ کے پاس کتنی رقم ہے؟ امام بخاری نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، آپ نے سچ فرما دیا 1000 دینار ہے۔ دینار بہت مہنگا ہوتا ہے، سونے کا ہوتا ہے، 4 دینار کی قیمت 1 تولہ سونا بنتی ہے۔ نوجوان کی نیت میں فطور آ گیا، اتنی بڑی رقم امام بخاری کے پاس ہے، اس نے کشتی میں شور مچا دیا، میرے 1000 دینار چوری ہو گئے۔ کشتی والوں نے کہا اگر چوری ہوئے ہیں تو یہی مل جائے گے، تلاشی لیتے ہیں۔ باہر کا کوئی آدمی اندر نہیں آیا، اندر کا کوئی باہر نہیں گیا۔ جب تلاشی لی گئی سب کی تو کسی سے پیسے برآمد نہیں ہوئے۔ جب ساحل سمندر پر اترے تو نوجوان کہنے لگا حضرت آپ نے یہ رقم کہاں چھپا کے رکھی، اتنی تلاشی کے باوجود نہ ملی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسکرا گئے، فرمایا بیٹا میں نے وہ رقم سمندر میں ڈال دی۔ کہا حضرت اتنی بڑی رقم سمندر میں ڈال دی؟ فرمایا ہاں سمندر میں ڈالی۔ کہا کیوں ڈال دی؟ کہا اس وجہ سے کہ اگر یہ رقم مجھ سے نکلتی، اگرچہ میری ذاتی رقم تھی، لیکن لوگ یہ کہتے کہ امام بخاری نے کشتی میں چوری کی تھی، میرے اوپر چوری کا شبہ آ جاتا، میرے اوپر چوری کا داغ لگ جاتا، میرا دامن داغدار ہو جاتا۔ حالانکہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھتا ہوں، حضور کی حدیثیں ممبر سے بیان کرتا ہوں، تو میرے دامن پہ یہ چوری کا دھبا لگ جاتا۔ اس سے بچنے کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے میں نے 1000 دینار سمندر میں ڈال دیے۔ اس احتیاط کے ساتھ امام بخاری زندگی گزار کے گئے، تب اللہ نے اسے امیر المومنین فی الحدیث بنایا۔ تو گناہوں میں بڑا گناہ ہے کسی کے مال پہ قبضہ کرنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے آپ نے فرمایا جس نے کسی کا مال چھینا